ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ویڈیو کلپ ہے وہ ہے کلاس 9 کے چیپٹر 2، ٹائٹل ہے اقبال's میسج ٹو یوتھ. ریڈنگ. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. اقبال ہندوستان کے بر صغیر شعراء اور فلسفیوں میں سے بہترین تھے، یعنی بہترین شاعر اور فلسفی تھے. His intellectual genius has reigned supreme in the era of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. his intellectual genius، اس کے علمی قابلیت has reigned supreme in the era of Islamic philosophy، یعنی 20ویں صدی کے جو اقبال کا جو علمی قابلیت تھا وہ سپریم رہا. رین کا مطلب حکومت کرنا ہے. اقبال کی فلاسفی نے اسلامک فلاسفی پہ 20ویں صدی میں حکومت کی. and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in 21st century as well. اور یہ جو ان کے اثرات تھے، اقبال کی جو 20ویں صدی کے فلاسفی کے اثرات تھے، اس نے 21ویں صدی کے علمی طریقہ کار پر بھی ان کو بھی رہنمائی بھی کی اور ان پہ اثر انداز بھی ہوئے. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up the reality of time and forge the destiny for themselves. اس کی اعلیٰ معیاری شاعری اور فلسفے نے لاکھوں مسلمانوں کو بیدار کیا اور ان کو وقت کی حقیقت بتا دی اور ان کو اپنا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو راستہ تھا وہ سمجھایا. He was very much aware of the fact that if the youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of the subjugation earlier than they did. وہ بخوبی واقف تھے اس حقیقت سے کہ اگر نوجوان امت کو راہ راست پہ لایا گیا اور ان کو اپنی حقیقی جو منزل مقصود ہے وہ ان کے سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ مسلمان جو کہ برصغیر کے مسلمان تھے وہ ان کو غلامی کے اس گڑھے سے نکال سکتا ہے، جیسا کہ earlier than they did، یعنی پہلے جیسا کہ مسلمانوں نے برصغیر کے علاوہ عرب دنیا میں بھی تقریباً 700 سال تک حکومت کی. تو اس لیے یہاں پہ سبجوگیشن یعنی یہ غلامی ہے، ان سے نکالنے کر سکتا ہے نوجوان نسل اگر ان کو اپنے حقیقی منزل مقصود کا اور ان کی جو توانائی ہے وہ راہ راست پہ لائے گیا. Young generation is the standard bearer of any nation. نوجوان نسل کسی بھی قوم کی معیار ہوتی ہے. If their energy is channelized in proper direction، اگر ان کی توانائی کو صحیح راستوں پہ جو کہ جہاں صحیح راستے ہوتے ہیں، راہ راست ہوتے ہیں، صراط مستقیم ہوتے ہیں، ان کی طرف لگائے گئے it can bring sea change in the social، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی سماجی تبدیلی پولیٹیکل سیاسی اینڈ اکنامک فیبرک آف دا نیشن، اور ملک کے جو اقتصادی ڈھانچہ ہے اس قوم کا یہ اسی طرح اس میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. Keeping this view in mind، Iqbal's focused on creative energy of the youth on his poetry. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے تمام تر جو
شاعری تھی تو اس نے کیا کیا، کریٹو انرجی آف دا یوتھ ان دس پوئٹری، اور نوجوانوں کو تخلیقی توانائی کو اجاگر کرنے کے لیے اقبال نے اپنی شاعری میں تمام تر توجہ اس طرف مرکوز کر دی تھی۔ اقبال نوجوان از مرد مومن، اقبال کا نوجوان مرد مومن ہے، مجاہد ہے یعنی جد و جہد کرنے والا، ایمان رکھنے والا، شاہین ہے بہت بلند پرواز کرنے والا، an explorer an adventurer اور کھوج مارنے والا an adventurer اور ہدف تک پہنچنے والا، and seer اور تلاش کرنے والا، آگے دیکھنے والا، whose aim is going higher and deeper جس کا مقصد ہوگا کہ سمندر کے تہ تک پہنچ جائے، اینڈ ہائر اور بلند و بالا پرواز کرے، لائک ایگل شاہین کی طرح، ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ ان انچینٹڈ واٹر اور یہ جو نئی دنیا کی تلاش ہے اس میں نکلیں اب کریٹیویٹی اینڈ انٹلیکچوئل پرسوٹس اور ان کی تخلیق کاری سے اور علمی اصول سے۔ اقبال چاہتا ہے کہ ان کے نوجوان مرد مومن ہو، مجاہد ہو، شاہین ہو، کوج مارنے والا ہو، ہدف تک پہنچنے والا ہو، دور اندیش ہو، اپنی مقصد میں گہرائی تک پہنچنے والا ہو، سمندر کی گہرائی تک پہنچنے والا ہو، بلند و بالا پرواز کرنے والا ہو، تخلیق کار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ The youth of اقبال is a strong believer in عشق، یعنی اقبال کا نوجوان یعنی کس طرح ہوگا، اسٹرانگ بلیور ان عشق، یعنی عشق پر پختہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا۔ A creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new star originality اور کریٹو وہ تخلیق کار ہوگا، ڈائنامک محرک ہوگا، ڈائنامک انرجی یعنی ہر کی توانائی قسم کا وہ محرک ہوگا، اس میں جو توانائی ہے اس کا جو that helps the youth to discover and subdue new stars اور ایسی توانائی جو کہ نوجوانوں کے لیے یہ مددگار ثابت ہو، to discover new subdue stars اور نئے ستارے کیا کریں، یہ معلوم کرے، ڈسکور دریافت کرے، and subdue new stars اور نئے جو ستارے ہیں، یہ جو یہاں پہ لفظ ہے نیو سٹارز آف اوریجنلٹی اینڈ انڈیویجویلٹی یعنی ان کی اصلیت اور انفرادیت سے آگے جائے۔ مور اوور اقبال نوجوان از اے مین آف خودی، مزید برآں اقبال کا نوجوان خودی والا انسان ہوگا۔ اس میں جو خودی ہے یعنی ہر نوجوان خودی کا مالک ہوگا۔ دا ایبسولوٹ، اقبال کا ایک شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہی وہ اقبال چاہتا ہے اپنی شاعری میں۔ دا ایبسولوٹ خودی از انفینٹلی کریٹو اور یہ جو مکمل خودی ہے انفینٹلی کریٹو، یہ بالکل نئے قسم کی تخلیق کاری ہوگی۔ یہاں پہ کوٹ ہے، نو تھائی سیلف سکسیس شل بی thine، اپنے آپ کو پہچانیے اور کامیابی تمہاری ہی مقدر ہوگی یا نصیب ہوگی، یعنی خود کو پہچاننا ہے۔ اقبال ایکسپریسز if man become emperor of himself، اقبال اظہار کرتا ہے اس بات کا اگر ایک آدمی خود کا بادشاہ، خودی کا مالک بن جاتا ہے، then he can lead the world in his own direction، تو پھر وہ دنیا کو اپنی ہی راستے پہ لگا سکتا ہے، وہ لیڈ کر سکتا ہے، قیادت کر سکتا ہے۔ and such a person can find out with his sagacity the fall of future for the coming generation، اور اگر اس طرح کے خصوصیات کا مالک نوجوان ہوا
تو پھر وہ کر سکتا ہے confined with his sagacity، اپنی دانشمندی سے، ہوشیاری سے، علم سے، the pala future، مستقبل کے موتی آنے والے نسلوں کے لیے وہ پا سکتے ہیں۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردہ، یعنی وہی شخص ہے جو کہ موجودہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلے، علم کی تلاش کرے، جیسا کہ پرانے زمانے میں تلواروں سے اور اسی طرح اس قسم کی لڑائی، یعنی میدانی جنگ میں لڑائی اس طرح ہوتی تھی۔ موجودہ دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں بندوق اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور بہت اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی دن بدن انٹروڈیوس ہو رہی ہے، یعنی انوینٹ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، وقت کی ضرورت اور نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے جانا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، But the youth of Iqbal is not contented with what he has created or invented۔ لیکن اقبال کا نوجوان اس بات پہ مطمئن یا محدود علم کا جس نے حاصل کیا ہے، یعنی محدود نہیں ہوگا۔ جو علم اس نے حاصل کیا ہے، کریٹ کیا ہے، یا ایک چیز بنائی ہے، تخلیقی ہے یا ایجاد کیا ہے، یہاں تک وہ اس پہ وہ اطمینان کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ آگے بڑھنا ہے اسے۔ دا اسپرٹ آف عشق از اندر نیم آف پرپیچول اسٹرگل، اور جذبہ عشق جو ہے یہ مسلسل جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ spurs him to go beyond the stars، اور اسے ایک قسم کا جذبہ اسے دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ ان ستاروں سے آگے جائیے۔ go beyond the star that has discovered، جو ستارے تم نے دریافت کی ہے اس سے آگے جائیے۔ with his foresight، اپنی دور اندیشی سے، اپنی علم سے۔ دور اندیشی تو دوربین سے دیکھنے سے نہیں آ سکتی، یہ تو علم سے اور مطالعے سے ہی ممکن ہے۔ the motive of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals۔ اور اقبال کا جو مقصد ہے کہ نوجوان کس طرح کرے، وہ چاہتا تھا کہ to pursue his intellectual and spiritual goals، کہ اپنی جو علمی اور روحانی جو مقاصد ہے اس کو کیا کرے، then continue his journey beyond the goals، اسی کے عین مطابق لائے جو مقاصد نوجوان کے ہیں، اسی طرح تمہیں اس کو برابر کی علم حاصل کرنا ہے اور آگے جانا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، بڑا تیس مارا ہے، تو ذرا دیکھیے یہ جو تم دیکھتے ہو تو یہ محدود قسم کی چیزیں تم نے حاصل کی ہے، تمہیں اور بھی آگے بڑھنا ہے علم میں، اور اسی طرح چاہے دنیاوی علم ہو، مذہبی علم ہو، یا عام طور پہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جو روز بروز نئے قسم کی دنیا دیکھتے ہیں اور نئے قسم کی ایجادات اور اسی طرح ڈسکوریز اور اسی طرح ہم کہیں کہ ایڈونچرز وہاں پہ پہنچتے ہیں، جو کہ اس چیز کا نام دنیا میں موجود، نام و نشان موجود نہیں ہوتا، تو ایک نیا نام سامنے آ جاتا ہے، ایک نئی چیز سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، یعنی جو یہاں تک تم پہنچ چکے ہو تو اس مقام سے آگے تمہارا مقام ہے، تم اور بھی آگے جا سکتے ہو۔ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو زندگی کا جو لطف ہے یہ کیا ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے، سفر کے سوا کچھ اور نہیں ہے، یعنی تمہیں سفر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ ہم عالم ارواح سے لے کے ہم سفر میں ہیں، اور یہاں یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم معاشر،
عالم برزخ ہے اور پھر عالم معاشر ہے، تو انسان مسلسل ایک سفر میں ہے۔ تو یہ زندگی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ The paragraph ہے The life of Iqbal's youth is dynamic and not confined to the limited material achievements and enjoyment of it. اقبال کی نوجوان کی زندگی یہ ڈائنامک محرک ہوگی and not confined to the limited material، اور محدود مادی چیزیں جو تم نے حاصل کی، تم اس میں کامیاب ہو چکے ہو اور اب انجوائے کر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ He enjoys the creative of exploration. اقبال کا نوجوان لطف اندوز ہوگا ایک تلاش کی ایک نئی سفر سے، ڈسکوری ایجاد کی ایک نئی سفر سے، انوینشن دریافت کی ایک نئی سفر سے، انوینشنز ایجادات کی ایک نئی سفر سے، اور انوویشنز اور نئی چیزیں خیال و فکر جو کہ آتا ہے ذہن میں۔ دیکھیں ہر انسانی ذہن جو ہے ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے۔ ہر انسانی ذہن میں جو ہے وہ یہ برابر ہوتا ہے 12 یعنی 12 انسائکلوپیڈیا کے، اور جو عام طور پہ ایک انسائکلوپیڈیا میں 12 بکس ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر ہم حساب کتاب لگائیں تو 144 بکس کے برابر ہے، اور ایک انسائکلوپیڈیا میں تقریباً تمام دنیا کے علم ہے۔ تو اس لیے انسانی ذہن میں انسانی دماغ میں بہت بڑا علم ہے۔ اس لیے اقبال تو کہتا ہے کہ should not be confined and not confined to the limited material، کہ تمہیں نہیں رہنا چاہیے محدود دنیا۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یعنی ایک اور جہان تم نے پیدا کرنا ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ سنگ خشت نہیں جو تیرے نگاہ میں ہے، جو تم دیکھتے ہو یہ سنگ خشت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اس سے ایک نئی دنیا بن سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، تخلیق ہو سکتی ہے، دریافت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے The youth of Iqbal is a seer and he soars from his discovered stars to the new brilliance and inspiration۔ تو اقبال کا نوجوان کیا ہوگا؟ سیئرز، یعنی وہ آگے دیکھنے والا ایک صاحب بصیرت ہوگا۔ and he soars from his discovered stars، اور اس سے آگے وہ پرواز کرے گا جو کہ اس نے دریافت کی ہے، ستارے۔ to the new brilliance and inspiration، ایک نئی شاندار اور ایک نئی قسم کی دنیا کی تلاش میں، کہ وہ آگے جائیں، آگے بڑھیں۔ یعنی ایک روحانی قسم کی بات ہے کہ اس میں جیسا کہ نا اے طاہر لاہوتی، یعنی وہی وہ شعر ہے کہ اقبال کے نوجوان کو آگے بڑھنا ہے، اسے محدود نہیں رہنا ہے، روحانی طور پر بھی ہو، علمی طور پہ بھی ہو، دنیاوی طور پہ بھی ہو۔ تو کر سکتے ہیں کہ اسلامک فلسفی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس غلامی کی زنجیروں سے نکال سکتا ہے قوم کو۔ اقبال کا نوجوان قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نکال سکتا ہے اگر ان کو راہ راست پہ لایا گیا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ یعنی جو ستارے تمہارے نظر میں ہیں، اور یہاں جو آج کل کے جو کازمالوجی اور ماہرین فلکیات ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں، لوگ چاند پر بھی گئے ہیں، تو اس سے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اور تمہیں تو عشق ہے، تو اس لیے اور بھی تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ These are the view of Iqbal's about the youth of the nation۔ یہ اقبال کے نظریات اور خیالات تھے کہ کسی قوم کے نوجوان کے بارے میں تھے۔
اقبال wants to set higher benchmark for the new generation. اقبال چاہتا تھا کہ نئے آنے والے جو نسل ہے ان کے لیے ایک اعلیٰ معیاری مثال قائم کیا جائے. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery. وہ چاہتا تھا کہ ان میں نوجوانوں میں جذبہ کون سا جذبہ ہو؟ نئے فکر اور نئے دریافت کا جذبہ ہو. وہ اسٹیریوٹائپ نہیں ہو، یعنی کہتے ہیں نا اردو میں لکیر کے فقیر نہیں ہو. Because youth are to lead and take the nation to height of self-sufficiency. کیونکہ نوجوان ہے کہ وہ ایک قوم کی قیادت کر سکتا ہے، وہ آگے لے سکتا ہے ہائٹ آف سیلف سفیشینسی اینڈ انڈیپینڈنس، یعنی وہ خود کفیل بنا سکتا ہے، خود مختار بنا سکتا ہے قوم کو اور آزاد کر سکتا ہے. یہ نوجوان ہے. یہ جو فرینچ ایک فلاسفی ہے کہ اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ٹو آسک یور یوتھ، یعنی اپنے نوجوانوں کو بتاؤ، ان کو آگے لاؤ مین اسٹریم پہ، ان کو مختلف اداروں میں سائنس و ٹیکنالوجی اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں ان کو لاؤ کیونکہ وہ انرجیٹک ہوتے ہیں. ایک اور بھی ہے، فرانسس بیکن بھی کہتا ہے کہ اگر جو بھی ادارہ ہو اس میں عمر رسیدہ اور نوجوان دونوں ہی ہونے چاہیے، تو نوجوانوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet but a man of action. اقبال کے نوجوان سوچتا ہوا ہیملٹ، جیسا کہ ہیملٹ تھا شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملٹ میں، وہ تھا کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، کہ میں یہ کروں یا کہ نہ کروں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اقبال کا نوجوان تھنکنگ ہیملٹ نہیں ہوگا بٹ اے مین آف ایکشن، بلکہ عمل والا آدمی ہوگا. mild in speech and enthusiastic in action. اور mild in speech، باتوں میں نرمی ہوگی اور کام میں وہ ایک جذبہ، کام کرنے میں ایک جذبہ رکھتا ہوگا. enthusiastic، سرگرم ہوگا، ایک جذبہ وہ رکھتا ہے. whether he is in the battlefield، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، اور in the company of friend، یا دوستوں کے صحبت میں ہو. he is pure in head and heart، اور وہ دل و دماغ سے صاف ہو، منافقت اس میں نہ ہو. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، یعنی گفتگو میں نرمی ہو اور کام میں وہ ایک جذبے سے کام کر رہا ہو. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا محفل میں ہو، وہ پاک دل پاک باز ہو، یعنی اس میں کسی قسم کی منافقت وغیرہ نہ ہو. It can be concluded that youth was the main focus of Iqbal. اب اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اقبال کا نوجوان، اقبال کا جو تمام تر توجہ تھا وہ نوجوان پہ تھا. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. اس نے نوجوان کو کیا کر دیا؟ symbol of hope، امید کی کرن قرار دی، and future of the nation، اور مستقبل، قوم کی مستقبل قرار دی. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of Ummah، اگر نوجوان نسل کو تیار ہے، اگر نوجوان نسل تیار ہے کہ وہ اپنی کنٹریبیوٹ، یعنی اپنے حصے کا کام کرے ملک کی ترقی میں، امہ کی ترقی میں، to the progress and prosperity of Ummah، مسلمان امت کی ترقی میں اور کامیابی میں. The day is not far off، وہ دن دور نہیں ہے. When the whole Muslim community will rise his mighty power، جب تمام مسلم دنیا will rise his mighty power، ایک مضبوط طاقت کے طور پہ، مضبوط طاقت کے طور پہ ابھرے گا. which no nation of the world
will be able to subdue, جو کہ دنیا کا کوئی قوم اس پہ غالب نہیں کرے گا، اس کو مغلوب نہیں کرے گا، یعنی شکست نہیں دے گا۔ تو اقبال یہی نوجوان میں یہی خصوصیات چاہتے تھے جو کہ اس سبق میں بیان کیے گئے۔ تھینکس فار واچنگ۔